نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة البقرہ آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراہ، قاف راہا کرہ لکم پیچھے پڑھا ہم نے. کیا مطلب تھا اس کا؟ کوئی جبر، کوئی زبردستی. اکراہ، کراہت کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے. لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں. فی الدین، دین کے معاملے میں، دین میں. دین کا لفظ ایک ہم نے پیچھے کہاں پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ میں. اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب مالک یوم الدین، جزا و سزا ہے. اور یہاں دین کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام، راستہ. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد، قد یقیناً، تبین واضح ہو چکی، بینا یبین تبیین واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. گمراہی کے لیے پہلے کون سا لفظ آپ نے پڑھا؟ ضلال. ضلال بھی گمراہی ہوتی ہے، لیکن غی جو ہے یہ وہ گمراہی ہے جو جہالت کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے. قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. فمن یکفر، تو جو کوئی انکار کرے، کفر یکفر بالطاغوتی، طاغوت کا. روٹ کیا ہے طاغوت کا؟ تا غین یا. طغیانی کا لفظ بھی اسی سے ہے. ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے نکل جائے وہ طاغوت ہے. دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پانی اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے. دریا کے اندر اگر پانی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کناروں سے باہر نکلے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ طغیانی آ گئی، پانی نے سرکشی کی. جب پانی سرکشی کرتا ہے، طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تباہی پھر جاتی ہے ہر طرف. تو دریا کی طغیانی سے یاد رکھیں. وہ شعر بھی ہے نا، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے. تو طاغوت جو ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اپنی بندگی کی حدود سے باہر نکلے. بندگی کی حدود کیا ہے انسان کی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا. جب کوئی اس بندگی سے باہر نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر کسی اور کو اپنا معبود بناتا ہے. بس وہی معبود جو بنایا جاتا ہے وہی طاغوت ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر. آمن یؤمن ایمان، باہر فجر ہے، اور ایمان لائے اللہ پر. فقد استمسک، یہ لفظ تھوڑا مانوس سا نہیں لگ رہا؟ پیچھے کہاں پڑا یہ لفظ؟ پڑھا تھا نا پیچھے کہیں. فامسکوہن، پس مضبوطی سے پکڑ لو ان کو. تو اسی روٹ سے میم سین کاف سے فقد استمسک، مضبوطی سے پکڑنا. فقد تو یقیناً، استمسک اس نے تھام لیا، اس نے
मजबूती से पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्का, मजबूत कड़े को। उर्वतिल वुस्का कहा जाता है मजबूत कड़े को। उर्वा जो लफ्ज है ना, हर वो चीज जो दूसरी से चिमट जाए या चिमटी हुई हो उसे उर्वा कहती है। जैसे हैंडल नहीं होता किसी चीज का, दरवाजे का हैंडल या किसी जग का हैंडल जिससे हम जग को पकड़ते हैं, बस में चढ़ते हैं तो किसी न किसी चीज को पकड़ा जाता है, वहां से एक हैंडल को या उसकी छत के ऊपर लगा होता है। या स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कि उसमें जो भी उतरता है वो किसी चीज को पकड़ के ही पहले, तो उसको वो सब क्या है, वो जो हैंडल है वो उर्वा है। फ़क़दिस्तमसक बिल उर्वा, तो उसने एक कड़े को पकड़ लिया। कड़े से मुराद यहाँ ज़हन में ये नहीं आना चाहिए कि कोई बाजू में पहनने वाला कड़ा है। कड़ा उर्वा जो है बस उसको समझिए कि किसी जग का हैंडल या किसी दरवाजे का हैंडल। वुस्का ये लफ्ज मुन्नस है, जैसे कुबरा सुगरा ये लफ्ज होते हैं। मजबूत कड़ा, उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। जिसने क्या किया, यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाह, तागूत का कुफ्र किया और अल्लाह पे ईमान लाया, तो गोया उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया। लन फिसाम लहा, ला नहीं है, फिसामा टूटना, लहा उसके लिए। किसके लिए? अब हा की जमीर किसके लिए आ रही है? उस कड़े के लिए, ठीक है, उर्वतिल वुस्का के लिए। वो जो मजबूत कड़ा उसने थामा है, वो जो मजबूत हैंडल पकड़ा है, किसने भला? जिसने तागूत की नफी की और अल्लाह पे ईमान को मजबूत पकड़ लिया, उसने एक मजबूत कड़ा थामा हुआ है। लन फिसाम लहा, जो टूटने वाला नहीं है। फिसाम जो होता है ना, फा स्वाद मीम, फस्म, ऐसा टूटना जिससे अलग तो ना हो लेकिन उसमें दरार आ जाए। किसी भी चीज का इस तरह से टूटना, कोई टूट के दो टुकड़े नहीं होता, उसमें एक दरार आ जाती है, वो होता है फिसाम। अच्छा, अरबी में बड़ी अजीबोगरीब बातें बाजुकात सामने आती हैं। फा से शुरू होने वाले जो अक्सर अल्फाज होते हैं ना, उनमें तोड़ने का मफहूम पाया जाता है। अब अभी तक हमने जितने लफ्ज पढ़े हैं, कोई ये जहन में आपके आ रहा है जो फा से शुरू हो रहा हो और उसमें टूटने का मफहूम आता, या तोड़ने का या जुदाई का या अलग करने का? एक तो लफ्ज हमने पढ़ा फसल, जुदा होना, जब जुदा हुआ तालूत अपने लश्करों के साथ। फिर फर्क, फर्क यफरुकु, फर्क करना, जुदा कर देना। फिर फिस्क पढ़ा हमने, फासिक, इसमें भी अलग होने का मफहूम होता है। फिर फजर, फजर का जो टाइम होता है वो रात की तारीकी को फाड़ के फजर तुलू होती है, उसमें भी फाड़ने का मफहूम है। इसी तरह फस्म है, इसका मानी है ऐसा टूटना जो अलग ना हो लेकिन उसमें दरार पड़ जाए। लम फिसाम लहा, वो टूटने वाला नहीं है, उसका टूटना मुमकिन ही नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। दीन के मामले में किसी फर्द पर किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये हर एक का अपना अख्तियारी मामला है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे वो मान ले दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए और जो चाहे वो कुफ्र पे रहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक, जैसे एक जगह था इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, तो ये हर शख्स का अपना एक जाती और इख्तियारी मामला है। लेकिन जो फिर इस दायरे में दाखिल हो जाएगा, फिर ये समझना, जैसे ला इकराहा फिद्दीन को अक्सर लोग ऐसे मौकों पे कोट करते हैं कि देखें भी आप
یہ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہر شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے ذاتی معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگوں سے دوسروں کے بارے میں بھی پوچھو گی، پھر ذاتی معاملہ تو نہ رہا. ماں باپ سے پوچھو گی کہ اپنی اولاد کو کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، نماز کیوں نہیں پڑھی. اساتذہ سے بھی پوچھو گی کہ انہوں نے بچوں کو کیوں نہیں یہ بات بتائی. ہر بڑا جو ہے جس کے کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی جگہ پہ رائی ہے، نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا جو ہے یہ اس پہ سزا ہے. بعض نے تو قتل تک کی سزا تجویز کی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ان کو کوئی اور سزا دی جائے، قید کی سزا دی جائے. لیکن نماز کو مستقل طور پہ ترک کر دینا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سعودی عرب میں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی طرف سے ہر نماز کے موقع پہ تمام دکانیں بند کروا دیتے ہیں. نماز کے موقع پہ اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی. یہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. پھر ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا تو اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. تو جس نے طاغوت کا کفر کیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا، اس کی نفی کی، اور ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آیا، گویا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا. اب دیکھیں یہاں پہ طاغوت کا کفر پہلے آیا ہے اور اللہ پہ ایمان بعد میں آیا ہے. جیسے کلمہ طیبہ میں بھی اسی طرح سے لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے. یعنی پہلے انسان تمام طاغوتی قوتوں کو ان کو نگیٹ کر دے، پھر وہ اس مضبوط کڑے کو تھام سکتا ہے، پھر وہ اللہ پہ ایمان کا جو اس کا دعویٰ ہے پھر وہ سچا ہو سکتا ہے. اگر ہم کہیں نا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں، طاغوت کی بھی مانتے رہیں، اللہ کی بھی پہ بھی ایمان رکھیں، تو بات بنتی نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سب سے مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے. تو تقویٰ کی زندگی میں طاغوت نہیں ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہر شیطانی خیال، ہر شیطانی قوت، ہر شیطانی عمل جو ہمیں اللہ کے رستے میں پہ چلنے سے روکتا ہے، وہ طاغوت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لا انفصام لہا، پھر اس کو فکر کی ضرورت نہیں. جس نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس پہ استقامت دکھائی، پھر اسے کوئی پریشانی نہیں، پھر لا انفصام لہا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ایک دفعہ روین کریں گے آپ، آہستہ آہستہ اس کو دہرائیں، نیچے لکھے ہوئے ترجمے کو نہ دیکھیں، اوپر والے صرف لفظ کو دیکھیں. جیسے میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں آپ بھی آہستہ آہستہ آواز میں. لا اکراہ، نہیں کوئی زبردستی، کوئی جبر، فی الدین، دین میں، فی کی وجہ سے دین کے نیچے زیر ہے. قد تبینہ، یقیناً واضح ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، بھلائی، رشد، من الغی، گمراہی سے. فمن، تو جو کوئی، یکفر، انکار کرے، کفر کرے، بالطاغوتی، طاغوت کا، ویؤمن، اور وہ ایمان لائے،
बिल्लाहि अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसका तो यकीनन उसने थाम लिया, उसने पकड़ लिया, बिल उर्वतिल वुस्का एक मजबूत कड़े को, लम फिसामा नहीं है टूटना, लहा उसके लिए, या नहीं है टूटना उसका, उसका टूटना मुमकिन नहीं है। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह दोस्त है उन लोगों का, आमनु जो ईमान लाए। अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। युखरिजुहुम वो निकालता है उनको, अखरजा युखरिजु हुम उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती जुलुमात से अंधेरों से, जुलुमात जुल्म की जमा, अंधेरा अंधेरे, हमेशा अंधेरे जो है ना वो जमा की सीगे में आता है। निकालता है उनको मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूरी तरफ नूर की तरफ, इला हरफ जर है इसकी वजह से नूर के नीचे जेर है। नूर कुरान में जहां भी आया वाहिद आया, क्योंकि नूर जो है ना वो एक हकीकत है, जबकि जो अंधेरे हैं वो कई शेड्स हैं अंधेरों के, शेड्स ऑफ डार्कनेस बेशुमार हैं, अंधेरे कई हैं लेकिन रोशनी एक ही है। वल्लज़ीना जो लोग कफरू काफिर हुए, या यूं कह सकते हैं और जिन लोगों ने कुफ्र किया, कफर यकफुरु कुफ्रुन, औलियाउहुम उनके दोस्त, अत्तागूतु तागूत हैं, तागूत फाइल है, औलियाउहुम उनके दोस्त मुरक्कब इजाफी है। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूतु जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया उनके औलिया कौन हैं? औलिया किसकी जमा है? वली की। या शुरू भी यहीं से हुए ना, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का वली है। तो जो लोग कुफ्र करते हैं उनके औलिया कौन हैं, उनके दोस्त कौन हैं? अत्तागूत तागूत, युखरिजूनहुम वो निकालते हैं उनको, या क्या बता रही है? वो कौन? तागूत, युखरिजूना निकालते हैं, हम उनको, मिनन नूरी नूर से या रोशनी से, इलज़्ज़ुलुमाती अंधेरों की तरफ। उलाइका वही लोग, अस्हाबुन नारी आग के साथी हैं, दोज़ख वाले हैं, अहले जहन्नुम हैं। हम वो फीहा उसमें, हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? नार की तरफ, आग की तरफ, उसमें यानी उस आग में, खालिदून हमेशा हमेशा रहने वाले। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाए। वली होना, दोस्त होना, ये वलायत जो है ये बाहमी है, दो तरफा है। अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का, एक जगह फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के दोस्त वो हैं जो हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्तों पे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और यहाँ फरमाया अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए। ये बाहमी एक दोस्ती है, बाहमी विलायत है, ये दो तरफा है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनु, फिर वो ईमान वालों के साथ क्या मामला करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर,
وہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے. کون سے اندھیرے؟ کئی قسم کے اندھیرے ہو سکتے ہیں. کفر کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، شرک کا بھی اندھیرا ہوتا ہے، جہالت کا بھی اندھیرا ہوتا ہے. یہ کئی قسم کے شیڈز ہیں اندھیروں کی. تو اللہ ہر قسم کے اندھیروں سے اپنے دوستوں کو نکالتا ہے، اور خود بھی اللہ ان کا دوست کہہ کے ایک بڑا اعزاز بخشا ہے اللہ نے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے یہ کہا ان کے لیے کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے. پھر اللہ ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے الی النور، روشنی کی طرف لے آتا، توحید کی روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی کی طرف، عمل کی روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہیں. طاغوت ان کے دوست ہیں. پیچھے ہم نے طاغوت کو پڑھا تھا نا کہ طاغوت کیا ہے؟ ہر قسم کی شیطانی قوت. اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اللہم اخرجنا من النور الی الظلمات، اللہ ہمیں اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، ہمیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جا. ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے. تو ایک دعا بھی ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، جو صبح فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے، ٹائم پہ ہم نماز پڑھیں اور فجر کی 2 سنت پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کریں. بہت جامع اور نور کے لیے بہت ایک کمپریہنسو دعا ہے. اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے، اہل دوزخ. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ولی الذین، دوست ہے ان لوگوں کا جو آمنو، ایمان لائے، یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو، اخرج یخرج ہم، ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، تاریکیوں سے، الی النوری، روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم، ان کے دوست، الطاغوت، طاغوت ہیں، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو. کون؟ طاغوت نکالتے ہیں ان کو. من النوری، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، تاریکیوں کی طرف. اولئک، وہی لوگ، اصحاب الناری، آگ کے ساتھی ہیں، اہل دوزخ ہیں. ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ابھی دیکھیں ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، ہارڈلی اس میں 2 یا 3 لفظ ہیں جو نئے آئے ہیں. عروۃ الوثقی، طاغوت، اور لانفصام لہا، بس. باقی سب وہی لفظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے تو بس کوئی شاذ و نادر ہی نئے لفظ آئیں گے، باقی الفاظ وہی ہوں گے، بس ہم نے ان کی صرف ترتیب سیدھی کرنی ہے. علم تارا، آ کیا ہے جی؟ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. لم، یہ بھی ہم نے بار بار ڈسکس کیا، نفی ہے. کیا نہیں؟ تارا، دیکھا تو نے. را، یرائی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. رویت حلال کمیٹی ہم ہر سال سنتے ہیں، رویت دیکھنے کو کہتے ہیں. تا، تم نے را دیکھا. علم تارا، کیا نہیں تم نے دیکھا. الذی، اس شخص کی طرف، الذی، جس نے، حاجہ، جھگڑا کیا،
حجت بازی کی. حاجہ ہوتا ہے غلبہ پانے کے لیے دلائل دینا. حاجہ ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیمہ ماں کی زبر کیا بتا رہی ہے جی؟ کہ مفعول ہے یہ لفظ. فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. ان، یہ کہ آتاہ اللہ، دی تھی اس کو اللہ نے. اللہ کے اوپر پیش کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کا لفظ فاعل ہے. اللہ نے دی تھی اس کو، اس کا مفعول کہاں گیا پھر؟ اللہ نے اسے دی تھی. کیا دی تھی؟ الملکہ، بادشاہت. ملکہ کاف کے اوپر زبر ہے، مفعول ہے، اللہ پہ پیش ہے، یہ فاعل ہے. ان آتاہ اللہ الملکہ، کہ دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت. اذ قال، جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام فاعل، ربی میرا رب. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. میرا رب، الذی وہ ہے جو، اسم موصول، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے. احیا یحیی زندہ کرنا، زندہ کرتا ہے. ویمیت اماتا یمیت مارنا. اماتا اس نے مارا، یمیت وہ مارتا ہے. قال کہا، انا میں بھی، احیی زندہ کر سکتا ہوں. دیکھیں احیی میں جو الف ہے وہ بھی میں کے لیے ہے نا. میں نے اتین آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ مضارع کے لیے جو مضارع کی 4 علامات ہیں، الف تا یا نون، جسے میں اتین کہا کرتی ہوں، اس میں الف جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے. جیسے احیی میں زندہ کرتا ہوں، اور اگر ہو پیچھے بلکہ پڑا یحیی وہ زندہ کرتا ہے. یا ہو گیا، شروع میں لگ گیا. الف شروع میں لگا تو میں، یا شروع میں لگا یحیی وہ زندہ کرتا ہے. تحیی ہو تو تو زندہ کرتا ہے. نون لگ جائے نحیی ہم زندہ کرتے ہیں. الف تا یا نون، الف سے میں، تا سے تم، یا سے وہ، نون سے ہم. تو یہ انا بھی لگا میں، اور احیی میں پھر میں، یہ سٹریس کے لیے، زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے ہے. میں ہوں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں. وہ امید، اور میں مارتا ہوں، میں مار سکتا ہوں. قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یاتی لاتا ہے. عطا یاتی ہوتا ہے آنا. اس کا مطلب لانا کب بنتا ہے؟ جب اس کے بعد با آ جائے. یاتی بالشمسی، لاتا ہے سورج کو. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یاتی بالشمسی، لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق سے. فأتی بہا، پس تو لے آ اس کو. پھر فاتی کے بعد با آیا تو مطلب لانا ہو گیا. عطا یاتی تو آنا ہوتا ہے نا، تو پھر با لگا. فاتی، پس تو لے آ، بہا اس کو. ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ شمس کے لیے. شمس اردو میں تو سورج مذکر ہوتا ہے، لیکن عربی میں مؤنث. فاتی بہا، پس تو لے آ اس کو، من المغربی، مغرب سے. فبہت الذی کفر، تو ہکا بکا رہ گیا وہ. بہتا، باہاتا اس کا روٹ ہے. باہتا یحبتو، باہتا یبہتو، بہتن. مبہوت رہ جانا، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے مبہوت. ہکا بکا تو ایک ڈفرنٹ لفظ ہو گیا نا، اسی روٹ سے بنا ہوا لفظ ہے اردو میں مبہوت ہو جانا. مطلب اس کا بھی یہی ہوتا ہے، بھچکا رہ گیا. فبہت الذی، پس مبہوت ہو گیا وہ شخص جو کفر، جو کافر تھا.
واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم اس قوم کو. قوم کیا ہے جی؟ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول ہے. واللہ فاعل ہے. لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوا، جو بہت مشہور ہے، ہم سب کو اس کا پتہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے علم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یا آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا، پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ غور کرنا ہے. کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے اس طرف دھیان نہیں دیا؟ الذی، اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم فی ربی، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں محاجہ کیا، جھگڑا کیا، حجت بازی کی. کیا کی؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، بادشاہت دے رکھی تھی. اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب تو وہ ہے، الذی، وہ ذات جس نے، جو یحیی و یمیت، جو زندہ کر سکتا ہے، جو مار سکتا ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نکل چکے تھے، یعنی آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اور نمرود جو ہے نا، یہ نام نہیں تھا اس کا. نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب کیا تھا؟ فرعون، فرائنہ مصر کہا جاتا تھا، مصر کے فرعون. تو اسی طرح عراق کے جو تھے انہیں نمرود کہا جاتا تھا، یہ اس کا لقب تھا. اور وہ بھی اپنے آپ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتا تھا کہ میں جو ہوں، میں خدا بنا ہوا تھا زمین پہ. جس طرح مصر میں فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب تو زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو نمرود نے کیا جواب دیا؟ قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. پھر اس نے ایک اتنی بھونڈی حرکت کی کہ جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کروا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ دیکھو میں تو یہ کر سکتا ہوں، اس کے لیے موت لکھی ہوئی تھی، اس کو قتل کیا جانا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے زندگی بخش دی. اور یہ وہ ہے جس کو رہا ہونا تھا، اسے میں نے قتل کروا دیا. انا احیی و امیت. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل کھسکا ہوا شخص ہے، اس کو تو کوئی سمجھ آ ہی نہیں سکتی کسی اس طرح کی دلیل کی، پھر ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی دلیل لائے کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب بن نہیں پڑ سکتا تھا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے نا تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. اب کیا جواب ہو سکتا تھا اس کے پاس؟ فبہت الذی کفر، وہ جو کفر پہ تھا وہ ہکا بکا رہ گیا. اب اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں، اب وہ کوئی جواب دے نہیں سکتا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور نہیں ہدایت دیتا اللہ ظالم قوم کو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے ایک اہم واقعہ ہے جو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے. تو یہ دونوں واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلا واقعہ ہم پڑھیں گے اب اگلی کلاس میں. سورہ بقرہ کے تقریباً ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور یہ سورت جو کہ احکامات سے پر ہے اور بہت زیادہ عمل پہ ابھارنے والی باتیں ہیں اس میں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک قرآن کی روشنی جو ہمارے دلوں میں
اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا نور ڈال رہا ہے، اس نور کو بڑھائے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔